سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی اپنا رنگ دکھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ تجوید سیکھنا یہ انتہائی اہم اور انتہائی ضروری ہے، اور قرآن کو تجوید کے مطابق پڑھنا اور کم سے کم اتنی تجوید سیکھ لینا، اتنا اپنی الفاظ درست کر لینا یہ ضروری ہے کہ آدمی نماز اپنی ٹھیک پڑھ سکے، اور اتنا قرآن سیکھ لینا یہ فرض ہے کہ اس سے وہ نماز اپنی پڑھ سکے۔ پھر تجوید میں مختلف قسم کی غلطیاں آتی ہیں جس سے بعض اوقات معنی بدل جاتے ہیں، بعض اوقات انسان کی نماز تک ٹوٹ جاتی ہے، تو لہذا اس میں یہ ضروری ہے کہ آدمی تجوید سیکھ لے۔ تو اس تجوید کے سیکھنے کے لیے ہم نے پہلے نورانی قاعدے کے اسباق پڑھائے، اور اس کے خاتمے پر ہم نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جمال القرآن پڑھائیں گے۔ تو پہلے تو جمال القرآن کا مختصر سا تعارف یہ ضروری ہے، اور اس کے بعد پھر جمال القرآن کی جو اسباق کی ترتیب ہے اس کا بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے جمال القرآن کے اسباق شروع کریں گے۔ سب سے پہلے جمال القرآن، اس کا معنی ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جمال یہ خوبصورتی سے ہے، اور قرآن ہے، بار بار پڑھی جانے والی کتاب کو کہا جاتا ہے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ قرآن کی خوبصورتی، یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی جمال القرآن صحیح طریقے سے پڑھ لے، سیکھ لے، تو وہ خوبصورتی سے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ اور اس کے لکھنے والے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، مشہور عالم دین ہیں، حکیم الامت کا لقب ان کو ملا ہے۔ انہوں نے محنت کی، کوشش کی اور یہ کتاب لکھی ہے۔ پھر میں اپنا تعارف کہ میں نے تجوید کس سے سیکھی ہے مختصر عرض کر دوں تو مولانا اظہار احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد مولانا قاری ولی اللہ عثمانی دامت برکاتہم، اور ان کے شاگرد مولانا قاری رحمۃ اللہ صاحب، ان سے میں نے تجوید سیکھی ہے۔ اور پھر میرا باقاعدہ امتحان وہ مولانا قاری ولی اللہ عثمانی صاحب نے لیا ہے۔ اللہ ہمارے اساتذہ کا سایہ ہم پر دار رکھے، اور ہمیں ان سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جمال القرآن میں اسباق کی ترتیب عام کتابوں سے ذرا مختلف ہے، اور شاید ہی کوئی کتاب ایسی ہو کہ جس کے اسباق کا نام اس طرح ہو جس طرح جمال القرآن میں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جمال القرآن کے اندر اسباق کی ترتیب لمعات میں ہے، لیسن میں نہیں ہے۔ باب نمبر 1 بعض کتابوں میں ہوتا ہے، بعض کتابوں میں چیپٹر نمبر فلانا 1 2 3 ہوتا ہے، لیکن اس کتاب کے اندر آپ کو لمعات ملیں گے۔ لمحہ نمبر 1، پہلا لمحہ، دوسرا لمحہ، تیسرا لمحہ، چوتھا لمحہ، اس طرح آپ کو اسباق ملیں گے۔ اور پھر اس کتاب کے اندر 14 لمحات ہیں، کل 14 لمحات اس کتاب کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ اور لمحہ کہتے ہیں روشنی کو، گویا جو کوئی بھی ان 14 لمحات کو صحیح طریقے سے سیکھ لے گا تو اس کو قرآن پڑھنے میں ایک کامل روشنی حاصل ہوگی، کہ جس طرح 14ویں کا جو چاند ہوتا ہے وہ جب 14 دن کا ہو جاتا ہے تو اس کی روشنی پوری ہو جاتی ہے، تو گویا قرآن پڑھنے میں، قرآن کی خوبصورتی میں اس کو کامل خوبصورتی حاصل ہوگی، کامل روشنی حاصل ہوگی تجوید کے اعتبار سے۔ تو لہٰذا اس لیے اس میں لمحات بیان کیے گئے ہیں، پہلا لمحہ، دوسرا لمحہ، تیسرا لمحہ۔ اور اس 14 لمحوں کو سیکھنے کے بعد
پھر انشاءاللہ ہماری ترتیب ہے، انشاءاللہ ہمارا ارادہ ہے کہ ہم آگے بھی کچھ کتابیں پڑھائیں گے، اور جیسا کہ ایک ساتھی نے ممبر نے کہا بھی تھا کہ آپ مقدمۃ الجزری بھی پڑھائیں گے، تو ہماری انشاءاللہ وہ بھی کوشش ہوگی۔ تو یہ جو اسباق ہم بھیج رہے ہیں آپ اپنے تک نہ رکھیں، یہ آپ کے پاس امانت ہیں، خود بھی سیکھیں، سمجھیں۔ جو بات نہ سمجھ میں آئے آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، ہمارا نمبر بھی منشن ہوگا، اس میں پوچھ سکتے ہیں، آپ رابطہ کر کے ہر طرح سے ہمیں رہنمائی ہم سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس کو خود بھی سیکھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور دوسروں کو بھی بتلائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کے اس سبق میں اتنا ہی کافی ہے، انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم باقاعدہ طور پر کتاب کا آغاز کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں